If you truly love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, a lover never finds faults in his beloved. A lover will never search for faults in his beloved. Remember that. If you study the Quran and your intention in studying the Quran is, oh, you search for faults in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then you're not a lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Remember that. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, if you love someone, your love can make you blind for your beloved. It makes you deaf for your beloved. Huzur ne irshad farmaya, جب انسان کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو پیار انسان کو اندھا بھی کر دیتا ہے اور بہرا بھی کر دیتا ہے. جب انسان کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو پیار انسان کو اندھا بھی کر دیتا ہے, بہرا بھی کر دیتا ہے. عشق ہو جائے نا تو عشق انسان کو اندھا کر دیتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہمارے معاشرے میں کسی سے پیار ہو جائے تو انسان اندھا بھی ہو جاتا ہے, بہرا بھی ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اندھا بھی ہو جاتا ہے, بہرا بھی ہو جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے محبوب میں کوئی عیب ہو تو پیار آپ کو ایسا اندھا کر دیتا ہے کہ عیب ہو بھی تو عیب نظر نہیں آتا. کوئی بتانے والا بتا رہا ہو, بار بار بتا رہا ہو کہ اس کی صورت دیکھ, اس کی شکل دیکھ, اس کا قد دیکھ, اس کا علم دیکھ, اس کا کلام دیکھ, انداز تکلم دیکھ, گفتار دیکھ, کردار دیکھ, تجھے اتنے عیب نظر نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں بس اب جب دل دے دیا ہے تو اب عیب نظر نہیں آتے. عشق ہو جائے, پیار ہو جائے تو پیار اندھا ہوتا ہے. اچھا, میں نے یہ کافی عرصہ پہلے ARY پر یہ تقریر کی تو کسی نے کہا یہ بالی ووڈ کے ڈائلاگز آپ نے کہاں سے سیکھے؟ میں نے کہا عقل کے اندھو, تمہیں شاید بالی ووڈ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ہمارے آقا کی حدیث ہے, ہم نے یہ آقا سے سیکھا ہے. پیار ہو جائے تو پیار اندھا کر دیتا ہے. یہ کہیں موویز سے نہیں ڈائلاگ آئے, لیکن افسوس کی بات ہے آقا کی باتیں بھی اگر کسی کو موویز سے ملے تو وہ سمجھتا ہے یہ مووی کی باتیں, آقا کی باتیں نہیں ہیں. ہم اپنے دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں, اتنا دور ہو چکے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیار اندھا کر دیتا ہے. دیکھیے, اگر آپ کو کسی سے پیار ہو جائے, کسی چیز کو آپ اپنا لیں, وہ انسان ہو یا کوئی گاڑی ہو یا کوئی بنگلہ ہو یا کوئی موبائل فون ہو یا کوئی گھڑی ہو یا کوئی لباس ہو, جب آپ کسی کو اپنا لیں, جب آپ کسی چیز کو اپنا لیں تو اپنانے کے بعد پھر آپ کو عیب نظر نہیں آتا, آپ کو ڈیفیکٹ نظر نہیں آتا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے اپنا لیں. اگر اپنایا نہیں ہے, اپنانے کے حوالے سے کسی تذبذب کا شکار ہیں تو پھر عیب نظر بھی آئیں گے, سنائی بھی دیں گے. آپ کسی دکان پر جاتے ہیں, گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں, آپ انہیں کہتے ہیں مجھے فلاں گاڑی چاہیے. جس قسم کی گاڑی چاہیے اس قسم کی بے شمار گاڑیاں وہ دکھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھ لو. اب دیکھتے ہیں, اب جب تک آپ نے وہ گاڑی خریدی نہیں, جب تک آپ نے اس گاڑی کو اپنایا نہیں, آپ اس میں ڈیفیکٹس تلاش کریں گے, بڑے میٹیکولسلی دیکھیں گے اس میں یہ بھی ڈیفیکٹ ہے, اس میں یہ عیب ہے, فلاں عیب ہے, اس کی سپیڈ اچھی نہیں ہے, یہ فلاں حوالے سے بری ہے, فلاں حوالے سے بری ہے, فلاں اعتبار سے بری ہے. اب آپ کو عیب نظر آ رہے ہیں, آپ کو کوئی ساتھی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے اس میں فلاں عیب ہے, فلاں عیب ہے, آپ کو سنائی بھی دے رہے ہیں. آپ عیوب کے حوالے سے, ڈیفیکٹس کے اعتبار سے اندھے بھی نہیں ہیں, بہرے بھی نہیں ہیں. لیکن جو ہی سودا ہو جاتا ہے, کسی گاڑی کا ہم انتخاب کر لیتے ہیں, جب خرید لیتے ہیں, خریدنے کے بعد اب جب آپ گھر جا رہے ہیں, آپ کو وہی دوست جو آپ کو پہلے بتا رہا تھا اس میں فلاں عیب ہے, فلاں نقص ہے, فلاں ڈیفیکٹ ہے, اب وہ بھی جرت نہیں کرے گا کہ آپ کو بتائے کہ عیب ہے, کیونکہ اب وہ گاڑی آپ کی اپنی ہو گئی ہے. اگر وہ جرت کرے بھی تو آپ کہیں گے نہیں مجھے نظر نہیں آتے, مجھے دکھائی نہیں دیتے, کیونکہ آپ نے اپنا لیا ہے نا, آپ نے اس گاڑی کو اپنا لیا ہے. جب آپ مکان لے لیتے ہیں پھر کوئی جرت نہیں کرتا کہ فلاں چودھری صاحب آپ کے مکان میں فلاں ڈیفیکٹ ہے, کوئی جرت نہیں کرے گا کیونکہ آپ اس کا اپنا ہو چکا ہے. اب کوئی نہیں کہے گا. اب اسے عیب نہ نظر آتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں. جب تک خریدا نہیں تھا نظر بھی آ رہے تھے, سنائی بھی دے رہے تھے, کوئی بتانے والا بتا رہا ہے, آپ بہرے نہیں ہیں, سن رہے ہیں, نابینا نہیں ہیں, اکھیارے ہیں, بینائی ہے, دیکھ رہے ہیں. لیکن جو ہی اپنا لیا اب عیب نظر بھی نہیں آ رہے, اب عیب سنائی بھی نہیں دے رہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ تو دنیا کی عیبدار چیزوں کی علامت ہے, دنیا
دنیا کی وہ چیزیں جن میں عیب ہوتے ہیں جب پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے، نہ دکھائی دیتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں۔ جن چیزوں میں عیب کا امکان ہے ان سے پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے، عیب سنائی نہیں دیتے۔ یہ تو دعویٰ ہے اس آقا سے پیار کا جسے اللہ نے بنایا ہی بے عیب ہے۔ عیب دار چیزوں سے پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے، بے عیب آقا سے پیار کا دعویٰ ہے، پھر بھی کہتا ہے علم غیب نہیں رکھتے، نور نہیں ہے، حاضر و ناظر نہیں ہے، پکارو تو سنتے نہیں، مدد فرما نہیں سکتے، زندہ نہیں ہے، ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہمیں دیکھتے نہیں ہیں، ہمیں سنتے نہیں ہیں، دنیا کا علم نہیں ہے۔ عیب تلاش کرنے والے جھوٹے پیار کے مدعی، تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے پیار نہیں ہوا۔ اگر پیار ہوتا تو تو دل سے کہتا ہاں میرے آقا سبب وجود کائنات ہیں، میرے آقا مصداق لولاقا لما خلقت الافلاک ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے زمین ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے آسمان ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے چاند تارے نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے کہکشائی نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے کائنات میں کوئی شے پیدا ہی نہ کی جاتی۔ یہ سارا جہاں انہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر صوفیاء کے میں کدے سے تربیت حاصل کرنے والوں کی بارگاہ میں تو زانو تلمس طے کرتا تو تو دل سے کہتا یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زبان چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ تو دل سے کہتا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ تو اقبال کا کلام ہے، اقبال کا انداز اپنا ہے، لیکن بریلی کا محدث اس کا انداز جدا ہے، اس کا انداز جدا ہے، اس کا انداز جدا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب بنا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا۔ گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک تیار ہے، چمن ان کا پاک تیار ہے، چمن ان کا پاک تیار ہے۔